عام طور پر گھروں میں والدین گڈ فیتھ کے ساتھ بچوں کی طرف جو دودھ اور شہد کی ندیاں بہا دیتے ہیں اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ بچے ریئلائز کریں گے، لیکن عام طور پر بچے ریئلائز نہیں کرتے اور وہ اس عمر میں ہوتے ہیں جس میں ریئلائزیشن شروع میں 2-4 سال کی عمر میں ہوتی کوئی نہیں، اور وہ صرف اپنے تجربات سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اگر ان کو کسی چیز سے منافع ملتا ہے تو وہ چیز وہ زیادہ کرنے لگتے ہیں، اور اگر کسی چیز سے ان کو نقصان ہوتا ہے تو وہ چیز نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ اگر گرم چیز کو ہاتھ لگا دے گا تو دوبارہ وہ اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اگر کوئی بچہ اونچی جگہ سے نیچے گر گیا ہے، بیڈ سے نیچے گرا ہے سال کا بچہ، تو وہ ہمیشہ اونچی جگہوں سے وہ ڈرتا رہے گا۔ لیکن اگر بچے کو رونے سے دودھ ملتا ہے اور بچے کو زمین پہ پاؤں پٹکنے سے کھلونے ملتے ہیں، یا ماں کا پلو پکڑ کے لٹک جانے سے بچے کی بات مانی جاتی ہے، تو نیچرلی بچہ وہی چیز بار بار پھر کرتا رہے گا، کیونکہ سائیکالوجی کا رول یہ ہے کہ آپ جس چیز کو ریکارڈ کرتے ہیں وہ چیز بڑھتی رہتی ہے۔ ایک شیدہ گوال منڈی والا تھا، اس کی ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے جو کہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا، جس سے کہ آپ کو ساری حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی۔ لاہور کا گوال منڈی کا علاقہ آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ وہاں سے ایک شیدہ نامی نوجوان جو ہے وہ شمالی علاقہ جات کو بڑا پسند کرتا تھا، اور وہ جو بری اور گلیات کا علاقہ ہے تو وہاں جا کے اس نے ڈیرے جما لیے اور پھر اپنے چھوٹا موٹا روزگار تلاش کر لیا۔ وہ ہر فن مولا تھا، چھوٹے موٹے سارے کام کر لیتا تھا۔ وہ لوگوں کے لیے اچار بھی بیچ لیتا تھا، خمیرہ گوزبان بیچ لیتا تھا، اور کوئی پلمبنگ کا کام ہونا وہ کر لینا، کسی کے گھر میں کوئی پانڈے کلی کرانے ہو تو وہ بھی وہ کر دیتا تھا۔ تو اس طرح وہ سارے مری میں اور مری کے دیگر گلیات کے علاقے میں بڑا پاپولر فگر تھا، اور لوگ اس کو شیدہ گوال منڈی والے کے نام سے یاد کرتے تھے۔ مری میں قریبی کوئی جنگلات ہیں جہاں لوگ شکار کے لیے بھی جایا کرتے ہیں۔ مری کے لوگ اپنے شغل کے طور پر وہاں شکار کے لیے جایا کرتے تھے، اور آہستہ آہستہ مری کے کلچر سے واقف ہونے کی وجہ سے شیدہ گوال منڈی والا جو ہے اس نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ بھی کبھی نہ کبھی شکار ضرور کھیلے گا، اور اس کے لیے اس نے ایک بہت ہی پرانی ٹوٹی پھوٹی جیپ حاصل کی، اس کو مرمت کرایا، اور وہ جیپ پہ اپنا کام کاج کاروبار پانڈے کلی کرا لو وغیرہ اس طرح کے جو سارے کام ہیں وہ کیا کرتا تھا۔ اور اسی جیپ پہ ایک دفعہ وہ مری کے جنگلات میں شکار کرنے کے لیے گیا، اور وہاں پہنچنے کے بعد اس نے ایک جگہ ٹھکانہ بنایا، ایک خیمہ گاڑا، اور تھوڑا ریسٹ کر کے تو اس نے آگے پھر جنگل میں شکار کا پروگرام بنایا، اور بڑی محنت سے بہت سارا شکار اس نے حاصل کیا، اور شکار مارنے کے بعد حاصل کرنے کے بعد شکاریوں کا جو فیورٹ کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گوشت بنانا۔ تو وہاں اس نے وہ سارا گوشت بنایا تاکہ فالتو بوجھ اٹھا کے واپس نہ آنا پڑے، اور جو پیور گوشت تھا وہ اپنی جیپ کے پیچھے لاد کے تو اس کے بعد اس نے اپنا رخت سفر واپس جو ہے مری کی طرف کر لیا، اور وہ بڑی تیزی سے رواں دواں تھا اپنے مسکن کی طرف، اور یکدم شام کا وقت تھا، اس کو پیچھے جیپ کے کوئی سرسراہٹ کی آواز آئی، اور اس نے مڑ کے دیکھا تو اس کی جیپ کے پیچھے 2 خوفناک آنکھیں اس کی جیپ کا پیچھا کر رہی تھی۔ جب اس نے غور سے دیکھا تو وہ ایک بھیڑیا تھا، جنگلی بھیڑیا جو ہوتا ہے، اور وہ اس کی جیپ کے پیچھے بھاگ رہا تھا، اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھیڑیا جیپ کے بالکل قریب پہنچ گیا، اور شیدہ گوال منڈی والا تھوڑا گھبرایا ہوا تھا، پینک میں تھا، تو اس نے سوچا کہ اب میں کیا کروں، اور فوراً اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی کہ یہ جو بھیڑیا ہے ہو نہ ہو گوشت کے لیے میرے پیچھے بھاگ رہا ہے، لہذا اس نے سوچا کہ اگر اس کو میں کچھ گوشت مہیا کر دوں تو یہ بھیڑیا جو ہے
وہ فوراً پیچھے پلٹ جائے گا کیونکہ اس کا جو مدعا ہے اس کو مل جائے گا. اور اس نے گوشت کا ایک بڑا سا ٹکڑا وہاں سے جیب میں سے اٹھایا اور وہ ہوا میں بھیڑیے کی طرف اچھال دیا, اور بھیڑیے نے ہوا سے ہی اپنے منہ سے اس کو کیچ کر لیا اور فوراً واپسی کا اس نے سفر کرنا شروع کر دیا. اور جو شیدہ گوال منڈی والا ہے وہ سوچنے لگا کہ وہ کتنا سیانہ ہے, اگر اس وقت موقع ملے گا تو وہ جلد سے جلد اپنی ماں کو ٹیلی فون کر کے بتائے گا کہ تم نے کتنا سمجھدار اور سیانہ بیٹا پیدا کیا ہے. ابھی وہ یہ خوشکن خیالات میں گم تھا تو اس کو پیچھے پھر سرسراہٹ کی آواز آئی, اور اب اس نے مڑ کے دیکھا تو ایک کی بجائے 2 بھیڑیے تھے, اور تھوڑی سی پریشانی اس کو ہوئی. پھر اس نے کہا کہ نہیں, ترکیب میری کارگر ہے, اور میں نے جیسے پہلے گوشت کا ایک ٹکڑا دے کے ایک بھیڑیے کو پیچھے واپس مڑنے پہ مجبور کر دیا تھا, تو اب میں 2 ٹکڑے گوشت کے اگر پھینکوں گا تو یہ دونوں بھیڑیے ایک دائیں کو ہو جائے گا ایک بائیں کو ہو جائے گا, اور اللہ اللہ میری جان چھوٹ جائے گی. اور پھر اس نے ایسے ہی کیا اور ایسے ہی ہوا, اور اس نے کہا کہ میری عقل مندی میں تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے کسی کے ساتھ. اور پھر اس نے جیپ کو بگانا شروع کر دیا, جو کبھی تیز چلے کبھی آہستہ چلے, کبھی اس کو ایسا لگے کہ کہیں بندی ہو جائے گی, کچھ ہو جائے گا. اتنی دیر میں اس نے پھر پیچھے کچھ آواز سنی بھیڑیوں کے بھاگنے کی, اور مڑ کے دیکھا تو وہ 6-7 تھے. تو اس نے پھر ڈھیر سارے ٹکڑے پکڑے اور ہوا میں ادھر ادھر بھیڑیوں کی طرف اچھال دیے, اور وہ بھیڑیے اپنے اپنے ٹکڑے لے کے چلے گئے. لیکن اب کوئی زیادہ دیر نہ گزری کہ 40-50 بھیڑیے جو ہے آگے. لہذا اس نے فٹافٹ جیب میں سے جتنا بھی گوشت تھا نا وہ سارا نیچے پھینکا, اور بھیڑیے اپنا اپنا حصہ لے کے گھر جانے کو چل پڑے. اور جو جیپ تھی وہ جنگل کے کنارے جو اس کے خیمے تک پہنچ چکی تھی. یہاں اس نے 2 نفل شکرانے کے پڑے, اور اس کے بعد اپنی تعریفیں کرتا ہوا کہ میں کتنا سمجھدار ہوں, کس طرح میں نے اپنی جان بچائی ہے بھیڑیوں سے. اور وہ واپس آ گیا اور آ کے پانڈے کلی کرا لو اور یہ جو دیگر چھوٹے موٹے پلمبنگ کے کام ہیں, جو گھروں کے کام ہوتے ہیں, یہ جو پریشر کوکرز کو ربڑ لگانا یا اس طرح کے کام جو ہے آ کے تو پھر کرنے شروع کر دیے. اس کے بعد جنگل کے جو اندر دوسرے لوگ جو مری کے جاتے تھے شکار کھیلنے, اگلے دن کچھ لوگ شکار کھیلنے گئے, پھر اس کے بعد 1-2 دن کے بعد لوگ شکار کھیلنے گئے, اور انہوں نے جب شکار اپنی اپنی جیپوں میں رکھا تو وہ حیران ہوئے کہ ابھی وہ واپسی کا قصد بھی نہیں انہوں نے کیا تھا کہ بہت سارے بھیڑیے آ گئے, اور وہ سارا گوشت چھین کے ان سے لے گئے. اور اس کے بعد جنگل میں جو بھی شکاری جاتا تو اس کا شکار جو ہے بھیڑیے چھین کے لے جاتے تھے. تو مری والا پنچایت بیٹھ گئی, سب اکٹھے ہو کے بیٹھے کہ یہ بھیڑیوں کے جو رویے ہیں ان میں جو تبدیلی آئی ہے یہ کیسے آئی ہے. اور آہستہ آہستہ انہوں نے پھر ISI سے رابطہ کیا میرا خیال ہے, اور ISI نے ان کو پتہ کر کے بتایا کہ یہ کوئی شیدہ گوال منڈی والا ہے جنہوں نے بھیڑیوں کے منہ کو گوشت لگا دیا. اور پھر انہوں نے ایک بہت سارا بڑا سارا بورڈ لگایا, 2 ٹانگوں پہ اس بورڈ کو کھڑا کیا, اور اس پہ لکھا کہ شیدہ گوال منڈی والا جہاں بھی نظر آئے تو اس کو پکڑ کے ہمارے حوالے کیا جائے, وہ ہمارا دشمن نمبر 1 ہے. یہ ایک کہانی ہے جس میں بڑے ایک طریقے سے واضح نظر آتا ہے کہ اگر آپ کسی کے لیے کوئی ریوارڈ پیدا کریں گے, چاہے وہ اچھا رویہ ہو چاہے وہ برا رویہ ہو, اگر آپ اسے ریوارڈ کریں گے تو وہ رویہ بڑھ جائے گا. اگر کسی کے برے رویوں کو انٹرٹین کریں گے کسی وقتی بچاؤ کے لیے, جیسے مائیں اپنے 2 سال کے بچے کو جب عادت ڈال دیتی ہیں کہ وہ کارٹون دیکھے گا اسمارٹ فون پہ, اور وہ اس لیے عادت ڈالتی ہیں کہ وقتی طور پر ماؤں کو تھوڑی فرصت مل جائے گھر کا کام کاج کرنے کے لیے, تو پھر بچہ رو رو کے جان مصیبت میں ڈالے گا اور کہے گا کہ جی مجھے اسمارٹ فون دو. اور 2 سال کے بچے کو یا 4 سال کے بچے کو تو آپ
روک بھی سکتے ہیں اگر چاہیں تو، لیکن وہی بچہ جب 14 سال کا اور 24 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ فزیکلی آپ سے زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے اور آپ اسے اس طرح روک نہیں سکتے.